الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے اوصاف کا ایک بھی باب ختم نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک بھی باب ختم نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ آج جو حکایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے ہے۔ اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے اور اس کو مکمل سننا ہے، آخر تک سننا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں نا بیٹے کی ولادت ہوئی۔ جب بیٹے کی ولادت اس کے ہاں ہوئی تو اس نے اپنی شاعر نشان پوری رعایا میں ایک جشن کا اہتمام کیا، شہنائیاں بجائے گی، ڈھول بجائے گی، اس نے پوری اس کی جتنی رعایا تھی اس کے لیے اس نے کھانے کا اہتمام کیا، اور اس نے جو ہے نا وہ ہیرے بانٹے، جوہرات بانٹے، زیورات بانٹے، وہ جو کچھ کر سکتا تھا نا اس کی خوشی میں اس نے کیا۔ ہزاروں خدام اس کی خدمت پہ مامور کیے، اس کو جوتا پہنانے والا اور تھا، اس کو جناب اس کے بالوں میں کنگھی کرنے والا اور تھا، حتیٰ کہ بادشاہ سلامت نے ہزاروں خدام اور کنیزیں اور جو غلام تھے اس کی خدمت پہ مامور کیے کہ اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، یہ میرا بیٹا ہے اور چونکہ یہ میرا اکلوتا وارث ہے، میری ساری سلطنت کا، میری جائیداد کا یہ وارث ہے، تو اس کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنی چاہیے۔ والدین کی جتنی بھی استطاعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنی اولاد کا کرتے ہیں، کہ جو دکھ ہم نے دیکھے ہیں، جو پریشانیاں ہم نے دیکھی ہیں، جن مسائل سے ہم گزرے ہیں، کم از کم ہماری اولاد ان مسائل سے نہ گزرے۔ وہ بچہ بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچا۔ جب وہ جوانی کو پہنچا تو بادشاہ فکر مند ہوا، بادشاہ نے کہا کہ اب اس کی شادی کر دی جائے۔ تو بادشاہ نے جو دوسرے ممالک تھے، ان کے جو سربراہان تھے، ان کو پیغامات بھیجنا شروع کر دیے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کی خواہش رکھتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی رضامند ہو اپنی بیٹی کے لیے تو ہم اس کی شادی طے کر دیتے ہیں۔ ایک ملک سے جواب آتا ہے کہ ہم رضامند ہیں، ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں، اور رشتہ طے پا جاتا ہے، قاصد کو بھیجا جاتا ہے، سارے معاملات طے پا جاتے ہیں، بارات کا دن آ جاتا ہے۔ بادشاہ اپنی شاعر شان ایک قافلہ لے کے نکلتا ہے، ایک بڑا طویل قافلہ، اور اس وقت سفر جو ہے نا وہ قافلوں کی صورت میں طے کیا جاتا تھا، اور جب قافلے میں لوگ بڑھ جاتے تھے تو پھر ان کو گروپس میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، دھڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا کہ ایک گروپ پہلے جائے گا، پھر کچھ اس کے پیچھے ہوں گے، کچھ اس کے پیچھے ہوں گے، کچھ اس کے پیچھے ہوں گے۔ اس طرح سے بادشاہ کے بیٹے کی بارات جاتی تھی، جہاں رات پڑتی وہاں پڑاؤ ڈال لیتے، اگلے دن پھر سفر طے شروع کر لیتے۔ اب رات کا وقت تھا، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، بادشاہ کا جو بیٹا تھا، وہ جو شہزادہ تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے شراب نوشی کی۔ جیسے عمومی طور پہ ہمارے ہاں بھی اکثر نوجوان شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کے جو فعل ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے، ہماری نوجوان نسل کو اس لعنت سے محفوظ کرنا ہے۔ تو اس نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ ساری رات میں شراب پیتا رہا۔ صبح جب قافلہ روانہ ہوا تو وہ قافلے سے نہ بچھڑ گیا، جدا ہو گیا، پیچھے رہ گیا، قافلہ چل پڑا۔ وہ وہاں سے چلتا 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 قریب نہ ایک مجوسیوں کا قبرستان تھا، وہ وہاں پہ چلا گیا۔ مجوسی کیا کرتے تھے، ان کا جو کوئی شخص انتقال کر جاتا اس کو وہ خوبصورت لباس پہناتے، شیشے کے تابوت میں اس کو کھڑا کر کے قبرستان میں رکھ جاتے، اور اگر کوئی خاتون انتقال کر جاتی تو اس کو عروسی جوڑا بھی پہناتے، اس کو زیورات بھی پہناتے، اس کا ہار سنگار بھی کرتے، اور ہار سنگار کرنے کے بعد اس کو شیشے کے تابوت میں اس کو بھی کھڑا کر جاتے۔ اب یہ نشے میں دھت تھا، اور اسی گزشتہ رات ان کی خاتون کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو عروسی جوڑا پہنایا، زیورات پہنائے، اس کا ہار سنگار کیا، اس کو وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق وہاں پہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ اس کو کھڑا کر کے، اب یہ نشے میں تھا، اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اس نے عروسی جوڑا پہنا ہے، یہ سونی بھی ہے، اس نے زیورات بھی پہنے ہیں، تو
تو اس نے کہا کہ یہی میری بیوی ہے۔ اس نے اس کو تابوت سے نکالا، اس کو تابوت سے جب نکالا اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا، اس کے ساتھ دوسرے جتنے مشاغل ہوتے ہیں وہ کرنے لگا۔ اتنے میں بادشاہ نے اپنے بیٹے کو تلاش کرتا 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 اپنے سارے جو اس کا وفد تھا اس کے ہمراہ اس قبرستان میں آ گیا تھا۔ جب وہ قبرستان میں آ کے پہنچ کے دیکھا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور جناب ایک مردار کے ساتھ لیٹا پڑا ہے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے، وہ میرے شہزادے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو شہزادہ تھا، تو تو شہزادہ تھا، تو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو شہزادوں کی طرح تو نے زندگی بسر کی، اور یہ تو نے کام کیا کیا؟ تو ایک مردار کو چمٹ گیا، حالانکہ میں نے تو تیری شادی فلاں شہزادی کے ساتھ طے کر رکھی تھی، اور تو ایک مردار کو چمٹ گیا۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ جو دنیا ہے نا یہ ایک مردار ہے، اور ہم الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہزادے بنا کے بھیجا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور کہا جب رب نے لِلْمَلَائِكَةِ اپنے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، مجھے بتائیں جو اللہ کا نائب ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک نائب اس کا وزیر ہوتا ہے، تو جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے اس نے جس کو نائب بنا کے بھیجا اس کی شان کتنی ہوگی؟ تو یہ دنیا جو ہے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کو وہ مردار کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، واللہ یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، پھر اس پہ تو ڈیبیٹ بنتی نہیں ہے۔ جب اللہ کا واضح حکم موجود ہے تو پھر اس میں تو بحث بنتی نہیں ہے۔ تو حکایت کا مطلب مولانا آگے دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا مردار ہے، ہم شہزادوں کی طرح دیکھیے، اگر آج ہم میں حسن کا نشہ ہے، ہم میں پیسے کا نشہ ہے، اقتدار کا نشہ ہے، کسی عہدے کا نشہ ہے، کسی رشتہ داری کا نشہ ہے، کسی تعلق کا نشہ ہے، کسی جناب عہدے کا نشہ ہے، کسی بھی چیز کا اگر نشہ ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم گھاٹے میں ہیں، ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں۔ ہاں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذکر کا نشہ ہے، اس کی عبادت کا نشہ ہے، اس کے گھر میں حاضر ہونے کا نشہ ہے، اس کے بنائے ہوئے جو اس نے ہمیں طریقے بتائے ان پہ چلنے کا اگر ہمیں نشہ ہے، اس کی جو مخلوق ہے اس سے محبت کرنے کا اگر ہمیں نشہ ہے، تو پھر ہم منافع میں ہیں، پھر ہم خسارے میں نہیں ہیں۔ اگر آپ نے نشہ ہی کرنا ہے نا تو لوگوں کی خدمت کا نشہ کریں، اگر نشہ ہی نہیں کرنا ہے نا، اگر نشے میں رہنا ہے تو پھر عبادت کا نشہ کریں۔ وہ اس میں جو سرور ہے نا وہ کسی اور چیز میں سرور نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ مختصر سی زندگی ہے، اسے گزار کے ہم نے چلے جانا ہے۔ پھر ہم اس زندگی میں جتنے ایام، جتنے سال، جتنے مہینے، جتنی زندگی ہم نے گزاری ہے، وہاں جا کر کے ہم نے اس کی تفصیل بتانی ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں ہم اس کا حساب دیں گے، لیکن اگر ہم آسانیاں بانٹ کے یہاں سے چلے جائیں گے تو جو ہمارے اوپر مشکلات ہمارے اعمال کی وجہ سے آئیں گی، تو جو ہم نے پیچھے آسانیاں لوگوں کے لیے بانٹی ہوگی، وہ جب ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہماری اگلی جو منزلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ تو ہمیں پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنی پہچان کرنی چاہیے کہ یار ہم شہزادے ہیں، تو یہ جو مردار ہے ہم اسے کیوں چمٹ گئے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال روزی کا، ہر حلال چیز کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، دنیا کی معمولی سی لذت کے لیے گناہ نہ کیجیے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک بندوں میں شمار فرما دے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ اللہ ہمارے حال میں رحم فرمائے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔